اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا صدق اللہ العلی العظیم۔ حلول ماہ مبارک رمضان تمام بندگان خدا و امت اسلامیہ کو و بالخصوص تمام راہ روان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ ماہ عظیم شہر اللہ اور ماہ ضیافت اللہ، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم و احسان کا ایک اعلیٰ مصداق و نمونہ یہ توفیق ہے جو ہر سال ماہ مبارک رمضان کی صورت میں بندگان خدا کو نصیب ہوتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہر چند قمری تاریخ میں آتا ہے اور منظومہ شمسی کے نظام حرکت کے تحت وقوع پذیر ہوتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان موسمیاتی امور میں سے نہیں ہیں۔ جیسے منظومہ شمسی کے نظام کے مطابق گردش زمین کے نتیجے میں زمین کے اوپر موسم بدلتے ہیں، بلکہ امر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے بندگان کے لیے ایک خاص اہتمام اس فرصت زمانی میں اور اس ظرف زمانی میں انجام پاتا ہے، اور مومنین کو، بندگان خدا کو اپنے مقصد زندگی کے لیے، مقصد حیات کے لیے ایک بہت گنجائش کا ظرف زمان نصیب ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنی بندگی کا سفر و ہدف معمولی دنوں سے زیادہ طے کر سکتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان آغاز سال بندگی بندگان خداوند تبارک و تعالی ہے۔ جس طرح مختلف انسانی ماحول میں، معاشروں کے اندر مختلف امور کے لیے سال مقرر کیے گئے جاتے ہیں، جیسے جون اکثر ممالک میں یا پاکستان کے اندر مالی سال کا آغاز ہے۔ جون سے باقاعدہ طور پر مالی سال شروع ہوتا ہے، مالیاتی سال شروع ہوتا ہے۔ حکومت نے سابقہ مالیات پچھلے سال جو نظام بنایا تھا درآمدات کا، اخراجات کا، وہ سارا جون میں ختم ہوتا ہے، اور اگلے سال کے لیے، اگلے مالی سال کے لیے مالی نظام مقرر کیا جاتا ہے، بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ بجٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمام ملکی، دفاعی اور بنیادی ضرورتوں کے لیے اخراجات کا تخمینہ لگایا جاتا ہے، اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے درآمدات
کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور حساب کیا جاتا ہے کہ ان منابع سے ہمیں اتنی درآمد ہوگی اور ان مواقع پر اسے یا ان موارد میں اسے خرچ کیا جائے گا. اور اکثر اوقات ان ممالک کے اندر مالی خسارہ ہوتا ہے، اور جب سال پورا ہوتا ہے جتنی درآمد ہونا چاہیے تھی وہ مکمل طریقے سے حاصل نہیں کر پاتے، اور اخراجات جتنے طے کیے تھے اس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. خسارہ، مالی خسارہ بجٹ کے اندر یہ کہا جاتا ہے اس کو کہ جو اندازے مقرر کیے گئے تھے آغاز سال میں درآمد کے اور اخراجات کے، وہ آپس میں متوازن نہیں رہے. اخراجات بڑھ گئے ہیں اور درآمد کم ہو گئی ہے. یہ مالی خسارہ ہے. اور ایک ملک اگر چند سال متواتر خسارے کے ساتھ اپنا بجٹ پیش کرے تو یہ مملکت اقتصادی طور پر، مالی طور پر، معیشت کے لحاظ سے ناکام ریاست سمجھی جاتی ہے. اس کی معیشت کمزور ہے، ضعیف ہے، یا شاید زوال پذیر ہے. وہ ممالک درست ہیں، متوازن ہیں کہ جو اس قسم کے خسارے سے دوچار نہیں ہوتے. ان کے درآمدات ان کی توقع کے مطابق ہوتی ہیں اور ان کے اخراجات بھی ان کے اپنے بنائے گئے حساب کے مطابق انجام پاتے ہیں. اور یہی کامیاب اقتصادی یا معیشتی لحاظ سے کامیاب ریاستیں اور ممالک سمجھے جاتے ہیں. عباد خدا، بندگان خدا بھی اسی طرح سے ہیں کہ جب پورا انسان کے اوپر بندگی کا سال گزر جاتا ہے، عبادی سال گزر جاتا ہے، اور اس سال کے اندر انسان محاسبہ کرتا ہے کہ پچھلا سال جو گزرا خسارے کا تھا یا منافع کا سال تھا. خسارے کا مطلب یہ ہے کہ جو متاع عمر انسان کے پاس موجود تھی، جتنا وقت انسان کی عمر کے لیے رکھا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا، اس میں سے 1 سال 360 دن یا کم تر یہ گزر گئے ہیں. اور اس کے بدلے میں انسان نے حاصل کیا کیا ہے، یعنی خرچہ زیادہ ہو گیا ہے اور درآمد اتنی نہیں ہوئی انسان کو. سفر بندگی جتنا طے کرنا تھا اس مقررہ مدت کے اندر وہ طے نہیں ہوا اور مدت سفر گزر گئی ہے. اگر اس طرح سے ہر سال ہو رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے قیمتی ایام گزار رہے ہیں لیکن سالانہ سفر بندگی اس رفتار کے ساتھ انجام نہیں پایا جس رفتار کے پاس انجام پانا چاہیے، یعنی خسارے میں ہیں. جس خسارے کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے، ان الانسان لفی خسر. آغاز سال بندگی و آغاز سال عبادی میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ آغازین میں و اولین میں یہ فرصت انسان کے لیے مقرر کر دی ہے سابقہ خسارے کی تلافی کے لیے اور آئندہ سفر بندگی کو خسارے سے بچانے کے لیے، کہ ایسا ظرف زمان ماہ مبارک رمضان کی صورت میں مقرر فرمایا ہے. اور حکم الہی سے اس ظرف کو ایسی خصوصیت عطا ہوئی ہے کہ سابقہ سفر کا خسارہ، سابقہ سال کا خسارہ جس میں 1 سال ہماری عمر کا گزرا ہے لیکن مقصد کی طرف راستہ سال کا طے نہیں ہوا، وہ بھی اس ماہ میں پورا ہو جاتا ہے. اور نئے سال بندگی میں آغاز سے ہی انسان سفر کو
سفر بندگی اس طرح سے شروع کرتا ہے کہ متوقع خسارے سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ خصوصیت عرض کیا ہے کہ موسمیاتی اثر کی طرح نہیں ہے، جیسے منظومہ شمسی کی حرکت کے نتیجے میں طبعی طور پر زمین کے اندر یہ تبدیلیاں آتی ہیں موسمیاتی، بلکہ یہ خصوص حکمت خدا ہے، امر الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اور حکم سے اس ظرف زمان کے اندر یہ خاصیت پیدا ہوتی ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم نے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں انسانوں کی ہدایت کے لیے واضح رہنمائی فرمائی ہے کہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، ماہ صیام ہے، ماہ استغفار و بندگی و توبہ ہے۔ اس ماہ میں انسان اس کی 30 راتوں میں اور دنوں میں ایسی نعمت سے بہرہ مند ہے، اگر اسے توجہ ہو ماہ مبارک رمضان کے آنات و لحظات کی طرف، تو انسان 24 گھنٹوں میں شاید ایک پل بھی ضائع نہ کرے، اور 30 دنوں میں ایک آن بھی اس کی ضائع نہ کرے، نہ لہو میں، نہ لعب میں، اور نہ ہی دیگر معمولات کے اندر اور عادات کے اندر جن میں عموماً انسان کی عمر ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کے ہر لمحے کو انسان غنیمت سمجھتا ہے، چونکہ تاثیر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اس ماہ کے اندر مقرر فرمائی ہے، جس میں ہر عمل کا اجر، ہر عمل کا نتیجہ سے عمل کے اندر ایسی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے عمل میں کہ عام دنوں کے اندر نماز اور رمضان کی نماز میں فرق ہوتا ہے، عام دنوں کی تسبیح اور ماہ رمضان کی تسبیح میں فرق ہوتا ہے، عام معمولی دنوں میں ذکر، ماہ مبارک رمضان کے ذکر میں فرق ہوتا ہے، معمول کے دنوں کے کار خیر و صدقہ اور ماہ مبارک رمضان کے خیر و صدقہ میں فرق آتا ہے۔ اتنا فرق آتا ہے کہ انسان کے حساب اور محاسبہ سے باہر ہے۔ ایک پیمانہ قرآن کریم نے مقرر فرمایا ہے شب ماہ رمضان کے لیے کہ اس میں ایک شب خیر من 1000 شہر، 1000 ماہ سے برتر رات، ایک رات، ایک شب ہے قرآن کی کہ ایک شب میں 1000 ماہ کا عمل و سفر اس ماہ میں انسان انجام دے سکتا ہے۔ اور یہ ماہ اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ، برکات کے ساتھ اس وقت انسان کو افادہ کرتا ہے یا اپنے اندر اپنی ظرفیت میں موجود برکات عطا کرتا ہے، انسان کے وجود میں منتقل کرتا ہے جب انسان کے اندر آمادگی پائی جاتی ہو، غفلت نہ ہو اور غیر سنجیدگی نہ ہو انسان کے اندر۔ ورنہ جانوروں کے اوپر بھی ماہ رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے، حیوانات موجود ہوتے ہیں ان 30 دنوں میں، لیکن ماہ رمضان سے بے بہرہ ہیں، درخت موجود ہیں بے بہرہ ہیں، اور حیوان نما، حیوانوں کی مانند جن کی زندگیاں ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن بے بہرہ ہیں اس موہبت سے اور اس نعمت خداوند تبارک و تعالیٰ سے جو ماہ مبارک رمضان کی صورت میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ اس موہبت الہیہ سے انسان بہرہ مند ہوتا ہے اپنی آمادگی کے ساتھ۔ ماہ رمضان بادلوں کی طرح نہیں ہے کہ انسان آمادہ ہو یا نہ ہو۔ بادلوں نے انسان کے اوپر باران برسانی ہے، بارش برسانی ہے،
بادل برسانا ہے۔ ماہ رمضان میں انسان نے خود دریافت کرنا ہے۔ یہ فرصت زمانی، یہ گنجائش زمانی، یہ موہبت زمانی اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو اس طرح سے نصیب ہوتی ہے کہ آمادہ انسان، تیار انسان، جس نے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے نفس کو، اپنی روح کو آمادہ کیا ہوا ہے اس ماہ مبارک رمضان کے مواہب سے استفادے کے لیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت سے انسان اسی صورت میں ہو سکتا ہے آمادہ کہ یہ ماہ ربیع ہے، بہار ہے دلوں کے لیے، لیکن اشقیاء وہ ہیں جو ماہ مبارک آتا ہے اور پورا مہینہ انسان پہ گزر جاتا ہے، لیکن جس طرح حیوان بے بہرہ رہ جاتا ہے، جس طرح درخت محروم رہ جاتا ہے ماہ مبارک رمضان سے، اسی طرح یہ غافل انسان، یہ مہمل انسان اور یہ لاہی انسان، لائب انسان جو لعب میں، لاہو میں اور غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، غرق ہے، ہوس میں، شہوات کے اندر، لذت اندوزی و لذت پرستی میں غرق ہے، یہ بھی اسی طرح بے بہرہ رہ جاتا ہے اور یہ نعمت خدا و برکت خدا اس سے گزر جاتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان یا لیالی قدر، اس کے اندر انسان کے ارادی عمل کا سارا دار و مدار ہے، انسان کے ارادے پر سب کچھ منحصر ہے، انسان کے عزم پر ساری چیز کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ موسم کی طرح، بادلوں کی طرح ہم آمادہ نہ ہوں، یہ بادل برس کے چلے جائیں گے، اپنی رحمت ہمیں دے کے چلے جائیں گے، نہ، وہ موسمیاتی کام ہیں، طبیعی امور ہیں۔ طبیعی امور کی شرط نہیں ہوتی، جو باران کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ان پر بھی بارشیں برس جاتی ہیں، جن کے کھیت تیار نہیں ہوتے ان پر بھی بارش برس جاتی ہے، جنہوں نے کھیت آمادہ کیے ہوتے ہیں ان پر بھی بارش برس جاتی ہے، لیکن ماہ رمضان یا ماہ مبارک جیسے دیگر فرصتیں و مواقع جو اللہ کی طرف سے خصوصاً نصیب ہوتے ہیں انسان کو، یہ انسان کے ارادی عمل و فعل سے انسان کو اپنی برکات عطا کرتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اے لوگو، اللہ کا سب سے عظیم و برتر مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، اس نے تمہارا رخ کیا ہے، اور وہ خالی دامن تو ہی دامن نہیں آ رہا، دامن بھرا ہوا آ رہا ہے، برکات کے ساتھ آ رہا ہے، رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے، مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے، بخشش کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی گزشتہ کارکردگی پر اثر انداز ہونے آ رہا ہے، اور آئندہ کی کارکردگی کے لیے آپ کے لیے بہت کچھ لے کر آ رہا ہے۔ گزشتہ کی نسبت مغفرت لے کر آ رہا ہے، آئندہ کی نسبت برکت و رحمت لے کر آ رہا ہے تمہاری طرف۔ اس لیے جو خسارہ سابقہ عبادی سال میں تمہیں حاصل ہوا ہے اس کی بھی تلافی کر دے گا، اور جس خسارے کی آئندہ عبادی سال میں، بندگی کے سال میں توقع ہے اس کی بھی تلافی کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم آمادہ ہوئے، اگر تم تیار ہوئے، اگر تمہارے اندر سنجیدگی پیدا ہوئی۔ یہ ماہ اپنے اندر بہت کچھ رکھتا ہے۔ بعض نصوص کے مطابق کہ اس ماہ کے اندر خیرات و برکات و رحمت و مغفرت کا اتنا وسیع ذخیرہ ہے، خزانہ ہے، کہ اگر انسان اس ماہ میں روزہ رکھ کے سو جائے
حالت نوم میں بھی انسان کو ماہ مبارک رمضان اپنی خیرات و برکات عطا کرتا ہے۔ عام دنوں کے اندر انسان کی نیند انسان کے لیے خیر و برکت کا باعث نہیں ہوتی، لیکن ماہ رمضان کی نیند بھی انسان کے لیے برکت و خسارے سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح عام دنوں میں ہم اگر بہت عظیم اعمال اور خلوص نیت کے ساتھ کریں، ان کا ایک اجر ہمیں نصیب ہوتا ہے، جبکہ ماہ مبارک رمضان میں جو نفس آمادہ ہے، جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے بندگی خدا کے لیے، اور جس نے رکاوٹیں دور کر دی ہیں اپنی راہ سے اور اپنی بندگی اور سفر کی راہ سے عبور کرایا ہے اپنے عزم و ارادے کی مدد سے، خداوند تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تنفس نفس آمادہ و نفوس آمادہ کے لیے تنفس بھی عبادت ہے، یعنی سانس لینا۔ انسان جو سانس لیتا ہے، تنفس کرتا ہے، یہ بھی تسبیح شمار ہوگی۔ اس قدر ماہ مبارک رمضان کے اندر خاصیت ہے انسان آمادہ و عبد مومن آمادہ کے لیے۔ اس فرصت کو غنیمت سمجھیں، اسے ضائع مت کریں، کوئی بھی ضائع نہ کرے، کوئی بھی طبقہ ضائع نہ کرے، بالخصوص جوان ضائع نہ کریں، نوجوان اس فرصت کو ضائع نہ کریں، چونکہ معرض خطر میں سب سے زیادہ جوان ہوتے ہیں۔ تہاجم، آفات کا ہجوم ان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، لغویات ان کا رخ زیادہ کرتی ہیں، لاہویات ان کے پیچھے زیادہ آتی ہیں، آفات ان کے اوپر تہاجم زیادہ کرتی ہیں، شیاطین ان کے پیچھے زیادہ رہتے ہیں اور ان کے لیے جال زیادہ تیار کرتے ہیں دوسروں کی نسبت۔ باقی طبقات بھی ایسے ہیں، بعض سرے سے متوجہ نہیں ہوتے عمر بھر میں، جیسے بعض خاص ماحول کے اندر خواتین ہیں جو اپنے آپ کو دین کا مخاطب ہی نہیں سمجھتیں، وہ یہ گمان کرتی ہیں کہ دین مردوں کے لیے ہے یا طالب علموں کے لیے ہے یا علماء کے لیے ہے، اور وہ ایک مخلوق ہیں آزاد غیر مکلف۔ کہ بعض لوگوں کا یہ گمان تھا، بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، یہ افسوسناک بات بعض علماء کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ خواتین کو بہائم کے ساتھ شمار کر کیا انہوں نے، کہ اس وجہ سے کہ ان کی عقل کم ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ ان میں آمادگی کم ہوتی ہے، اس وجہ سے جیسے بہائم مویشی مکلف نہیں ہیں، یہ بھی مکلف نہیں ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی یہ سارے امور نہیں ہیں۔ لیکن یہ اشتباہ ہے، یہ غلط رائے ہے اور قرآن کی روح کے خلاف ہے، دین کی روح کے خلاف ہے۔ خواتین بھی مردوں کی طرح مکلف ہیں اور ان کو بھی یہی سفر بندگی درپیش ہے، اور انہیں بھی اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے اصلاح کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، استغفار کے لیے، توبہ کے لیے آمادگی کی ضرورت ہے۔ بلکہ اگر ہم قرآن کریم و تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات اوصیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کریں تو خواتین سفر بندگی میں بیشتر زیادہ مکلف ہیں، چونکہ انہیں یہ سفر کرنا بھی ہے اور کرانا بھی ہے، ان کی آغوش میں اور ان کے اختیار میں نسل انسانی قرار دی گئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ لا تعلق ہیں اور وہ فقط رسومات کی حد تک اہتمام کریں، جیسے ایک آفت دینداروں کو یہ درپیش ہے کہ یہ مواقع جب آتے ہیں جو دین کے بہت اہم نادر مواقع ہیں،
جو بندگان خدا کو بندگی کے لیے آمادہ کرنے کے لیے ہیں اور ان کے سفر و مقصد کو سرعت کے ساتھ مؤثر طریقے سے انجام دلوانے کے لیے مواقع ہیں، انہیں وہ رسومات کی حد تک ضائع کر دیتے ہیں۔ ہر موقع کے لیے رسومات بنا رکھی ہیں اور ان رسومات کے پابند ہیں، ان رسومات پہ اکتفا کرتے ہیں اور ان رسومات سے آگے نہیں بڑھتے، اور رسومات کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ رسومات ماہ رمضان خود سے یا رائج ہو گئی ہیں یا بنا لی گئی ہیں، اور ان رسومات کے اسیر رہ کر بندگی کو فراموش کر دیتے ہیں، اور خواتین زیادہ اسیر رسومات ہوتی ہیں۔ وہ اسیر رسومات ماہ رمضان کبھی رسومات سحری، رسومات افطاری، رسومات مہمانی، رسومات عید و رسومات دیگر میں غرق رہتی ہیں اور بھول جاتی ہیں حتیٰ اپنے آپ کو، اور خسارے میں سارا ماہ مبارک رمضان گزار جاتی ہیں۔ اسی طرح دیگر طبقات ہیں، تمام طبقات، ان کے اندر ماہ مبارک رمضان میں سنجیدگی پیدا ہو، جد پیدا ہو، اس جد کے ذریعے سے ماہ مبارک رمضان کی برکات کو اپنے نفوس میں منتقل کر پائیں گے۔ ماہ مبارک رمضان کا تعارف قرآن کریم نے قرآن کے عنوان سے کروایا ہے۔ ماہ قرآن ہے، ماہ نزول قرآن ہے، ماہ فہم قرآن ہے و ماہ دریافت قرآن ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان مقرر کیا ہے تاکہ قرآن انسان کے قلوب میں منتقل ہو۔ ایک برکت عظیم جو ماہ مبارک لے کر آیا ہے وہ فہم قرآن و نزول قرآن ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے لیلۃ القدر میں ہی نازل کرتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر میں ہی ممکن النزول ہے۔ لیلۃ القدر وہ ظرف ہے جس میں قرآن اتر سکتا ہے، قرآن نازل ہو سکتا ہے، اور یہ برکت خدا، یہ ہدایت خدا، یہ ذخیرہ الہی، یہ نور الہی مومنین کے قلوب کو نورانی کر سکتا ہے۔ قرآن کے لیے نفوس کی آمادگی مزید عزم و مزید ارادے و اہتمام کی متقاضی ہے کہ معمولی آمادگی جو ہم روزمرہ عادتوں کے اندر اسیر رہ کر و رسومات کے اسیر رہ کر جو کچھ انجام دیتے ہیں، اس سے زیادہ آمادگی ہمیں قرآن کے لیے چاہیے۔ بعض لوگ جن کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے یا بیٹھ گئی ہے کہ قرآن فہمی دشوار ہے، مشکل ہے، یہ قرآن کی صراحت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ قرآن آسان ہے، ہم نے قرآن کو مبین بنایا ہے، واضح بنایا ہے، نازل کیا ہے، آپ کی سطح فہم تک اس کو پہنچایا ہے، اور آپ پھر بھی ہٹ درمی دکھا کے کہہ رہے ہو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یا مشکل ہے سمجھنا اس کو، دشوار ہے سمجھنا اس کو۔ یہ لجاجت، یہ ہٹ درمی در حقیقت گمراہی کی علامت ہے۔ یعنی تم آمادہ نہیں ہو قرآن کے لیے، نہ کہ قرآن میں صعوبت ہے، قرآن میں عسر ہے، قرآن دشوار ہے، قرآن کو مشکل بنایا گیا ہے اس طرح سے کہ حتی المقدور کسی کو سمجھ نہ آئے۔ برعکس ہے، قرآن کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے اور مقرر فرمایا گیا ہے کہ ہر دل کے اندر اتر جائے۔ معنی اس طرف ہے، نہ قرآن کی جانب ہے۔ بقول شیخ سعدی کے کہ سعدی حجاب نیست تو آئین پاکدار، زنگار خورد چون بے نمایت جمال دوست۔ سعدی دوست کے چہرے پہ کوئی حجاب نہیں ہے، چہرہ دوست، دوست سے مراد حق تعالی،
چہرہ حق وجہ اللہ، اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے. وجہ اللہ کے اوپر وجہ اللہ ظاہر ہے، روشن ہے، بین ہے، نمایاں ہے. سادی حجاب نیست، اے سادی کوئی پردہ نہیں ہے وجہ اللہ کے اوپر. تیرے آئینے پہ زنگ لگا ہوا ہے، تیرے نفس میں زنگ لگا ہوا ہے. یہ جو جمال دوست منتقل نہیں ہو رہا تیرے آئینے کے اندر، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ دوست پردے میں ہے، دوست کا چہرہ پردے میں ہے، وجہ اللہ پردے میں ہے، ادھر پردے ہیں، ادھر زنگ لگا ہوا ہے. یہ آئینہ خراب ہے، اس آئینے پہ دھول جمی ہوئی ہے، اس آئینے پہ غبار بیٹھا ہوا ہے. یہ آئینہ زنگ خوردہ ہے وہ زنگ زدہ ہے. تو آئینے پاکدار، تیرا کام ہے آئینہ صاف رکھنا، نفس اپنا نفس پاک رکھنا، صاف رکھنا، تاکہ جمال دوست اس کے اندر منتقل اور منعکس ہو. وہ جمال الہی کلام الہی میں ہے، جس طرح دیگر روایت کے اندر ہے کہ ان اللہ یتجلی للخلق فی کلامی، خدا کی ذات متجلی ہے اپنی مخلوق کے لیے اپنے کلام کے اندر. خود خدا کی ذات متجلی ہے، خود نور خدا جلوہ گر ہے اپنے کلام کے اندر. دوست کا دوست خود جلوہ گر ہے، حق تعالی خود جلوہ گر ہے اپنے نورانی کلام کے اندر. کہ اگر انسان پاک ہو، صاف ہو، تو جہاں پر کلام خدا دیکھتا اور سنتا ہے، اس کلام کے اندر نور خدا بھی انسان کو نظر آتا ہے، جلوہ نور خدا بھی نظر آتا ہے. اور ماہ مبارک رمضان اس جلوہ کو دیکھنے کے لیے اور یہ تجلیاں قرآن میں دیکھنے کے لیے سب سے اعلیٰ ظرف ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا. کہ اگر کوئی ہستیاں معصوم و غیر معصوم، معصوم کی اتباع میں غیر معصومین نے جب یہ مقامات طے کیے ہیں، تو نصوص کی تصریح کے مطابق وہ قیام اللیل اور قیام لیلۃ القدر و قیام لیالی رمضان کے نتیجے میں سب کچھ میسر آیا ہے. جو کسی مقام تک پہنچے ہیں، جنہوں نے قرب خدا حاصل کیا ہے، وہ اسی ظرف زمان سے فائدہ اٹھا کر حاصل کیا ہے. ماہ مبارک قرآن ہے، وہ ماہ قرآن ہے، ماہ نزول قرآن ہے، ماہ فہم قرآن ہے. فہم قرآن انسان کے لیے مشکل نہیں، لیکن اپنی آمادگی اگر ہو، آمادگی قلب کی ضرورت ہے. اور روزہ رمضان، خصوصاً روزہ دل کو جلا دیتا ہے، قلعی کرتا ہے، دل کو قلعی کرتا ہے. زنگ جن چیزوں کو لگتا ہے انہیں قلعی کیا جاتا ہے. قلعی یعنی چمکا دیا جاتا ہے. قلعی کرنا چمکانے کو کہتے ہیں. ایسے مواد ہیں، کیمیاوی مواد ہیں یا دھونے کے ایسے مواد ہیں جن کی مدد سے زنگ خوردہ، زنگار خوردہ برتن، دانتوں سے بنے ہوئے برتن جو رطوبتوں کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے، کثرت استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو جاتے ہیں، رنگ بدل جاتا ہے ان کا اور روپ ان کا چھپ جاتا ہے. یہ ماہرین، یہ دھونے والے، برتنوں کو قلعی کرنے والے، ان کیمیاوی مواد سے برتن کا زنگ ایسا دھوتے ہیں کہ نئے برتن سے زیادہ چمک اس برتن کے اندر ہوتی ہے جسے قلعی کر دیا جاتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں روزہ بالخصوص انسان کے وجود کو قلعی کر دیتا ہے، زنگ دھو دیتا ہے نفس کا، پلیت ترین نفس کا بھی زنگ دھو دیتا ہے. وہ نفس جس کے اندر تہیں بن گئی ہوں گناہوں کی، غفلتوں کی اور نعوذ باللہ معصیت کی، اس کا بھی زنگ ماہ مبارک رمضان دھو دیتا ہے. ماہ رمضان کی توبہ
ماہ مبارک کی استغفار، ماہ مبارک کی مغفرت طلبی انسان کے نفس کو پاک و پاکیزہ کر دیتی ہے، اس طرح سے پاک کر دیتی ہے کہ نور خدا اس چمکیلے ظرف کے اندر منعکس ہوتا ہے۔ وہ سادی جو کہہ رہے ہیں کہ زنگ لگا ہے تو آئینہ پاک کر، یہ آئینہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اور صاف و شفاف آئینے میں جمال دوست منعکس ہو جاتا ہے۔ ابھی نہیں ہوتا، بہت سارے چاہتے ہیں لیکن اپنے اندر کچھ محسوس نہیں کرتے، آرزو رکھتے ہیں کہ یہ جلوہ، یہ تجلی، یہ نور ہمارے دلوں کے اندر آئے۔ بہت سارے ہیں، کثرت سے ہیں، جوان ہیں، نوجوان ہیں، ہر طبقات سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں، جو دل سے چاہتے ہیں کہ نور الہی ان کے دلوں کے اندر متجلی ہو، لیکن اسی آرزو میں رہتے ہیں اور وہ نور اپنے اندر محسوس نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ زنگ خوردہ نفس میں نور کی تمنا کر رہے ہیں۔ پاک کیے بغیر، تطہیر کیے بغیر، تزکیہ کیے بغیر، وہ تمام عزیزان جو آرزوئے جلوہ نور حق اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اور سب رکھتے ہیں، سب جوان رکھتے ہیں، وہ ماہ مبارک رمضان میں روزے کی مدد سے اپنے دل کو تیار کریں، نفس کو پاک کریں۔ روزہ واقعاً قلعی کرتا ہے، دھوتا ہے، صاف ستھرا بنا دیتا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں پہ حکومت، ہمارے دلوں پہ زنگ عادتوں کا لگا ہوا ہے، ہمارے دل عادتوں کے اسیر ہیں، ہوس و خواہشوں کے اسیر ہیں، تہیں ہیں، ایک تہ نہیں ہے، کئی تہیں اوپر نیچے دل کے اوپر جمی ہوئی ہیں، جنہوں نے ہمارے دل کو چھپایا ہوا ہے، حجاب بنایا ہوا ہے۔ روزہ ایک ایک کر کے عادت کو اٹھا کے باہر پھینکتا ہے، صاف کرتا ہے، دھوتا ہے، اور روزہ ایک ایک خواہش کو اٹھا کے نفس انسان سے باہر دھکیل دیتا ہے، باہر پھینک دیتا ہے۔ روزہ ہر ہوس کو اہتمام کے ساتھ اس کے آثار تک کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، بشرط کہ روزہ ہو، واقعاً روزہ ہو، فاقہ نہ ہو۔ جیسے امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ بعضوں کو روزے سے فقط فاقہ نصیب ہوگا، بھوک نصیب ہوگی، روزہ نہیں ہوگا ان کا۔ روزہ ہو، صوم ہو و سیام ہو۔ روزہ اگرچہ بظاہر ترک ہے کھانے پینے کا، لیکن روزہ در حقیقت عمل ہے ارادی، ایک ارادے کا نام روزہ ہے۔ ایسا ارادہ جو عادتوں کے اوپر مسلط ہو جائے، حاوی ہو جائے، چھا جائے، اور عادتوں کو بے اثر کر دے، اپنے وجود کے اندر عادتوں کو بے اثر کر دے، اس ارادے کا نام روزہ ہے۔ اس نیت کا، روزہ شروع نیت سے ہوتا ہے، اسی نیت کا نام روزہ ہے۔ اور اگر یہ عزم، یہ نیت، یہ ارادہ انسان کے نفس کے اندر حکم خدا سے قائم ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، یہ دل تیار ہے نور خدا کو، جلوہ نور خدا دیکھنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ ماہ رمضان تمام ہو جائے، ختم ہو جائے اور یہ فرصت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، یہ دل نور خدا کو اپنے اندر محسوس کرے گا، تجربہ کریں۔ ہمارے استاد بزرگوار خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، وہ اکثر دروس کے اندر اور نصیحتوں میں یہ جملہ تکرار فرماتے تھے کہ اللہ نے آپ کو آزمایا ہے، آپ بھی اللہ کو آزماؤ، اللہ کے وعدوں کو آزماؤ کہ یہ وعدے پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ خوب کرو یہ کام، اگر وعدہ ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کہ جب میرا بندہ میرے متعلق سوال کرے، میری جستجو میں آئے، فانی قریب، میں اس کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اجابت کرتا ہوں، نہ کسی ذریعے سے بلکہ میں خود اس کے دل میں آ کر اس کی اجابت کرتا ہوں، اسے لبیک کہتا ہوں، اس کی ندا سنتا ہوں، اس کی منادات سنتا ہوں اور اس کی مناجات سنتا ہوں۔ جیسے آپ نے ماہ شعبان میں مناجات شعبانیہ میں یہ
تکرار کیا ہے یہ ذکر کہ اے پروردگار مجھے اس طرح سے بنا دے جسے تو نے ندا کی اور اس نے جواب دیا. ویسے تو بندہ ندا دیتا ہے اللہ کو اور اللہ جواب دیتا ہے، لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ اللہ بندے کو ندا دیتا ہے اور بندہ اجابت کرتا ہے. اس مقام پہ مجھے پہنچا. یہ آسان ہے عزیزان، خصوصاً جوانوں کے لیے آسان ہے. جو جوانی گزار بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی محال نہیں ہے، لیکن دشوار ہے ان کے لیے، چونکہ ان کے دلوں کے اندر رچ بس گئی ہیں عادتیں. ان کے دل اسیر ہیں، ان کے دلوں کے اندر تہیں جمی ہوئی ہیں. لیکن جوانی میں یہ دل ابھی اس طرح سے آلودہ نہیں ہوئے. ان دلوں کو پاک کریں، ان دلوں کو صاف کریں، روزے کی تطہیر سے، صوم کی تطہیر سے ان کو مطہر کریں. اور پھر قرآن لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو مطہرون مس کر سکتے ہیں، پاکیزہ. ان دلوں کو پاک کریں تاکہ آپ کے دل مس کریں، چھوئیں قرآن کریم کو اور قرآن کے نزدیک قرآن ان کے اندر منتقل ہو. ماہ مبارک رمضان کی توفیقات میں سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو لطف و عنایت فرمائی ہے ان میں سے ایک باس قرآنی، درس قرآنی جو چند سال سے ہو رہا ہے. اس سال بھی اگر حق تعالیٰ نے توفیق دی اور یہ توفیق جاری رہی، وہی موضوع جو پہلے جاری تھا، سنن الہی در قرآن یا سنن الہیہ در قرآن، تاکہ اپنی حد تک ہم سعی کریں، کوشش کریں اس ماہ صیام اور رمضان میں دلوں کو آمادہ کر کے فہم قرآن کے لیے اور قرآن کریم سے یہ ہدایت دریافت کریں. وہ ہدایت جو ہماری دنیا و آخرت کے لیے لازم و واجب ہے، جس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے، جس کا کوئی متبادل نہیں ہے. قرآن کی ہدایت کا، فقط قرآن کی ہدایت ہی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، سعادت کا ذریعہ ہے. سنن الہی در قرآن سے مراد سنن، سنت کی جمع ہے، اور سنت سے مراد طریقہ، راستہ، روش. اصطلاح قرآن میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے راستے اور طریقے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت انسان کے لیے مقرر کیے گئے اصول و ضابطے و قوانین، انہیں قرآن کی اصطلاح میں سنن تعبیر کیا گیا ہے. اور اہل قرآن، مخاطبین قرآن، مومنین کو حکم ہے کہ آپ زمین میں مطالعہ کریں، گردش کریں، اور اس سیر زمین کے دوران سنن الہی دیکھیں. وہ قوانین، وہ قاعدے، ضابطے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں سابقہ امتوں کے لیے اور تمہارے لیے، مشترک ہیں، ایک ہی ہیں. انہوں نے ان میں سے کون سے قاعدوں اور اصولوں کو اپنایا اور کیا انجام ہوا ان کا، اور آج تمہاری باری ہے، تم نے کون سا ضابطہ اپنایا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اسے آپ مطالعہ کرو، زمین کے اندر سابقہ اقوام کے انجام میں دیکھو اور ان کے فرجام میں اس چیز کو مشاہدہ کرو. تم ان سنن الہی میں سے ایک سنت عظیم خداوند تبارک و تعالیٰ کی سنت اطاعت ہے، اور ایک سنت الہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی انسان کے لیے مقرر کی گئی ہے. اس کے مقابلے میں سنت عصیان یا معصیت. یہ دو قانون ہیں اللہ کے انسان کے لیے. ایک قانون کا نام ہے اطاعت، ایک راستے کا نام ہے طاعت، اور ایک کا نام ہے عصیان و معصیت. قرآن کریم میں یہ دونوں اصول تکرار ہوئے ہیں اور کثرت سے تکرار ہوئے ہیں. چونکہ ہدایت میں تکرار ضروری ہے، لازم ہے. علوم میں تکرار ممل ہوتا ہے، لیکن ہدایت میں تکرار
مؤثر و لازم ہوتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ تکرار کے بغیر ہدایت ہوتی ہی نہیں ہے، کہ اگر ایک دفعہ انسان کو ایک مطلب متوجہ کر دیا جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے، ایک دفعہ کی سماعت سے، سننے سے انسان ہدایت نہیں پاتا، چونکہ انسان کی بناوٹ اس طرح سے ہے، ساخت ایسی ہے، خلقت ایسی ہے انسان کی کہ دفعہ واحد ناکافی ہے، تذکر دینا پڑتا ہے، تکرار کرنا پڑتا ہے، دہرانا پڑتا ہے، اور بار بار صبح و شام اسے انسان کے گوش گزار اور گوش زد کرنا پڑتا ہے۔ پھر کسی مرتبے میں مثلا 10 مرتبہ کہیں تو شاید 10ویں مرتبے میں جا کے متوجہ ہو جاتا ہے۔ نفوس میں فرق ہے، بعض کم تر تکرار میں متوجہ ہوتے ہیں، بعض ذرا بیشتر تکرار میں متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسے دلوں کی کیفیت ہے، ایسا ہی اثر کا بھی قانون ہے، اثر اسی طریقے سے ہوتا ہے ان کے اوپر۔ جا بجا قرآن کریم میں انسانوں کو اور مومنین کو اور دیگر طبقات کو اطاعت کا حکم ہے، اطاعت کرو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور ساتھ ہی نہی ہے کہ عصیان مت کرو، معصیت مت کرو، معصیت سے دور رہو، اجتناب کرو، فاصلے پہ رہو معصیت سے۔ متعدد آیات ہیں جن میں یہ دونوں ضابطے تکرار ہوئے ہیں، اپنے مترادفات کے ساتھ۔ کچھ آیات کے اندر اسی مادہ سے ان کا تکرار ہوا ہے، جیسے اطاعت کے مادہ سے مختلف الفاظ قرآن کی آیات میں استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں عصیان و معصیت، مادہ عصیان سے جو نکلنے والے الفاظ ہیں ان کے ساتھ تکرار ہوا ہے یہ ضابطہ و قاعدہ، اور دونوں کے مترادفات بھی ہیں۔ اطاعت کو ذکر کیا گیا ہے نہ مادہ اطاعت کے ساتھ، یعنی لفظ اطاعت یا لفظ اطاعت سے نکلے ہوئے کسی لفظ کے ذریعے سے، بلکہ اطاعت کے بجائے کسی دیگر مادے کے ذریعے سے اسی معنی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس کے مقابلے میں عصیان، جسے مادہ عصیان کے بجائے لفظ دیگر کے ذریعے اور اس لفظ سے بننے والے الفاظ کی مدد سے بیان کیا گیا ہے، اور بہت کھول کے قرآن کریم نے ان دو ضابطوں کو ذکر کیا ہے۔ اطاعت و عصیان در حقیقت دو قانون ہیں اللہ کے انسان کی ہدایت کے لیے، ہدایت کو عملی کرنے کے لیے، چونکہ ہدایت کا ایک مرحلہ تدوین ہدایت ہے، نزول ہدایت ہے، ابلاغ ہدایت ہے، تبلیغ ہدایت ہے، اور یہ مرحلہ اگر طے پا جائے، تدوین ہو جائے، ہدایت ابلاغ ہو جائے، نازل ہو جائے، تبلیغ ہو جائے، یقینی نہیں ہے کہ انسان ہدایت پا گیا ہے۔ تبلیغ ہدایت سے ہدایت یافتہ ہونا مسلمات میں سے نہیں ہے، یقینیات میں سے نہیں ہے۔ جس چیز سے ہدایت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے وہ اطاعت ہے، اطاعت سے ہدایت یقینی بنے گی۔ اس لیے یہ قانون اطاعت در حقیقت تمام ہدایت کے لیے مقرر کیے گئے قوانین کو نتیجے تک پہنچانے کا نام ہے۔ اس قانون کے اندر، اس سنت خدا کے اندر جو ہدایت حیات بشر کے لیے مقرر فرمائی گئی ہے، یہ خاصیت ہے کہ دیگر سنن الہیہ، دیگر طرق الہیہ، دیگر جو اہتمام کیا گیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، اس سب کو مقصود تک اور نتیجے تک پہنچانے والا قانون اطاعت کا قانون ہے۔ اگر وہ باقی ساری سنتیں
قانون اطاعت کے ساتھ مل جاتی ہیں، قانون اطاعت ان کے ساتھ ضمیمہ ہو جاتا ہے اور قانون اطاعت شامل ہو جاتا ہے، وہ سنتیں مؤثر ہیں۔ اگر باقی تمام سنن انسان اپنا لے لیکن قانون اطاعت کو نہ اپنائے، اس سنت خدا کو، قانون الہی و طریقے کو نہ اپنائے، اطاعت چھوڑ کر باقی سب سے امیدوار رہے، اس سے انسان یقیناً محروم ہے ہدایت سے، وہ گمراہی کا شکار ہے۔ چونکہ اس آفت میں مبتلا ہیں، اطاعت پر تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ بعض قوموں کا بھی ذکر ہے قرآن میں، اور بعض اوقات انسان اپنے تئیں یہ سوچ بھی لیتا ہے اور بنا بھی لیتا ہے اپنی طرف سے، یہ سنت خدا کے مقابلے میں خود ساختہ سنت گھڑ لیتا ہے، انسان اپنی طرف سے بنا لیتا ہے خود ساختہ سنتیں، اور انہیں جانشین سنن خدا کر دیتا ہے۔ اطاعت کے بغیر ہدایت یافتہ ہونے کا توہم، اطاعت کے بغیر دیندار ہونے کا وہم، اطاعت کے بغیر نجات کا توہم، اطاعت کے بغیر بہشت تک رسائی، جنت تک رسائی، جبکہ انسان نے اطاعت نہیں کی ہے۔ اس وقت یہ توہم زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ اتفاق کر لیتا ہے، ذہنی طور پر، قلبی طور پر انکار نہیں کرتا، مان لیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، حق ہے، درست ہے، لیکن یہیں اسی پر اکتفا کرتا ہے، اسی ماننے پر اکتفا کرتا ہے، اور اس سے آگے اطاعت کے مقام تک نہیں آتا۔ مان لینا، قبول کر لینا، جسے ہم اعتقاد کہیں گے، عقیدہ کہیں گے، یا ایمان کہیں گے، یا ایمان کا ایک مرحلہ اور درجہ کہیں، مکمل ایمان نہیں کہہ سکتے، ماننے کو ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کا ایک مرتبہ مان لینا ہے، قبول کر لینا ہے، اتفاق کرنا ہے، ذہنی طور پر کسی چیز کو قبول کرنا، یہ ایمان کا ایک درجہ ہے۔ اگر یہ کام کر لے، جیسا کہ بعض کرتے ہیں، اور اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ یہی کافی ہے سعادت کے لیے، نجات کے لیے، دیندار ہونے کے لیے، بہشت میں جانے کے لیے، مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے، قرب خدا کے لیے، لقاء اللہ کے لیے، اور معراج انسانیت پہ مقام خلافت تک رسائی کے لیے یہی کافی ہے ہمارے پاس، اسی پر رک جاتے ہیں، اطاعت کے بغیر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ توہم، یہ بیماری متدینین کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ اطاعت کو لازمی نہیں سمجھتے، اور اس وقت ہم موجودہ زمانے میں دیکھیں تو کثرت سے ہے، اور یہ توہم خصوصاً اہل علم کو زیادہ لاحق ہو جاتا ہے، چونکہ ان کی آگہی دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ عوام، معمولی لوگ مان لینا، قبول کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں، اور اہل علم جان لینے کو کافی سمجھتے ہیں، مان لینا بھی ضروری نہیں سمجھتے، جان لینا کافی ہے، مطالعہ کافی ہے، کتاب پڑھ لینا کافی ہے، پڑھا دینا کافی ہے، درس سن لینا کافی ہے۔ وہ مان لینے کو بھی اس کا ضمیمہ کرنا لازمی نہیں سمجھتے، پڑھنا، سننا، آگاہ ہو جانا، جان لینا، یہی کافی ہے تدین کے لیے۔ اسی سے انسان عالم دین بھی بن جاتا ہے، اسی سے انسان دیندار بھی بن جاتا ہے، اسی سے نجات یافتہ بھی ہو جاتا ہے، اسی سے اعلیٰ ترین اخروی منزلیں بھی پا لیتا ہے۔ یہ توہم ہے انسان کے اندر، اور اکثر دیندار دین اپنانے کے بعد بھی جب خسارے میں ہوتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ توہم ہے، اطاعت تک نہیں پہنچاتے اپنے دین کو اور ایمان کو اور اپنے علم و آگاہی کو، اطاعت کے ساتھ ممزوج نہیں کرتے، اطاعت کے ساتھ اس کو ملاتے نہیں ہیں، مخلوط نہیں کرتے، ذائقہ اطاعت اپنے دین کو نہیں چکھاتے،
اور اطاعت کے مرتبے تک اپنے علم و اپنے فہم کو نہیں پہنچاتے، فقط ذہن کی حد تک مومن و ذہن کی حد تک دین شناس کہلاتے ہیں اور بنتے ہیں۔ اس لیے تکرار کیا ہے قرآن کریم نے کہ دین کی ہدایت کی تکمیل اطاعت سے ہے۔ دین اپنے مقصود تک پہنچتا ہے اطاعت کے ذریعے سے۔ وہ نقطہ جو تکمیل کرتا ہے متدین کے دین کو، ایک مومن کے ایمان کی تکمیل کرتا ہے، وہ اطاعت کے مرحلے میں جا کر تکمیل ہوتا ہے۔ جیسے ایک گھر بناتا ہے، میں مثال دوں تشبیہ کے ساتھ، اگر ایک انسان گھر بناتا ہے، اس گھر کے سارے حصے قائم کر لیتا ہے، لیکن اس گھر پہ چھت نہیں ڈالتا۔ چھت گھر کا وہ حصہ ہے جو تکمیل کرتا ہے اس بنا کو اور عمارت کو۔ اگر چھت نہ ہو، دیواریں ہوں، بہت مضبوط دیواریں ہیں، بہت مضبوط بنیادیں ہیں، بہت مضبوط ستون ہیں، یہ مضبوط بنیادیں ناکارہ ہیں، کسی کام کی نہیں ہے آپ کی، جب تک وہ جزء مکمل متمم اس کے ساتھ ضمیمہ نہ ہو، اس کے ساتھ جب تک وہ نہ جڑے نہ ملے آ کر، یہ مضبوط دیواریں، یہ مضبوط بنیادیں، یہ مضبوط ستون، یہ بیکار ہیں، ناکارہ ہیں۔ وہ جزء متمم در حقیقت ان سب کو کارآمد بناتا ہے۔ علم، اعتقاد، ایمان، جانکاری، یہ اطاعت سے اپنے مقصود تک پہنچتے ہیں، ورنہ علم کے سمندر ہوں اطاعت کے بغیر اور اعتقاد کی مضبوط بنیادیں ہوں اطاعت کے بغیر، آگاہی کے آسمان ہوں اطاعت کے بغیر، خلوص کے ڈھیر ہوں، انبار ہوں اطاعت کے بغیر، یہ سب کے سب ناکارہ اور سب کے سب ہدر ہیں اور ضائع ہیں۔ ان تمام امور کو نتیجے تک، ثمر تک اطاعت لے کر آتا ہے۔ قانون اطاعت ان سب کو مثمر بناتا ہے، نتیجہ اس سے نکلتا ہے۔ اس وقت جو آفات لوگوں کو درپیش ہیں، عام لوگوں کو، جس میں دیندار بھی ہیں غیر دیندار بھی ہیں، جو ازم متعارف ہوئے ہیں، جو نظریے گمراہی کے اور شدید گمراہی کے کفریہ نظریے متعارف ہوئے ہیں، جنہوں نے عنصر اطاعت کو دین سے کم رنگ کر دیا ہے، کم اہمیت بنا دیا ہے۔ متعدد ہیں وہ عوامل جو اطاعت سے دوری کا باعث بنے ہیں۔ انشاءاللہ تفصیل سے ہم ان سب سے بحث کریں گے، وہ عوامل اور وہ عناصر، وہ امور جو مجموعی طور پر انسان میں، خصوصاً متدین انسان میں، دیندار انسان میں اطاعت کی کمی یا اطاعت کے ترک کا سبب بنے ہیں، اور متدین دیندار ہوتے ہوئے دین سے بے بہرہ و محروم بنا دیا ہے انسانوں کو۔ ان میں دیمک کی طرح سرایت کرنے والے، دینداری کے اندر سرایت کرنے والے امور میں سیکولر تفکر اور لیبرل تفکر ہے۔ اس جدید زمانے کے اندر اباحی گری، اباحی پسندی، اباحہ پسندی اس کو کہہ سکتے ہیں، درست ترجمہ اگر لبرلزم کا کریں، اباحت پسندی، آزادی غلط معنی کرتے ہیں، لبرل آزادی کو نہیں کہتے، اباحہ کو کہتے ہیں، یعنی قوانین ہوتے ہوئے قوانین کا انکار، حدود سے دوری، حدود کی پائمالی،
یہ تفکر بشریت کی زوال کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جس طرح سابقہ اقوام میں قرآن کریم نے اللہ کی سنن ذکر کی ہیں کہ وہ کیوں ہلاک ہوئے، ہر قوم کیوں ہلاک ہوئی، کچھ اپنے رجحانات کی وجہ سے ہلاک ہوئے، کچھ اپنے کردار کی وجہ سے ہلاک ہوئے، کچھ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہوئے، کچھ اپنے اموال کی وجہ سے ہلاک ہوئے، کسب و کار کی وجہ سے، لین دین کی وجہ سے ہلاک ہوئے، نابود ہوئے، زوال پذیر ہوئے۔ یہ تمام نمونے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ یہ نسل حاضر اور آئندہ آنے والی نسلیں جس آفت کا شکار ہیں وہ سختی کے ساتھ اطاعت کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، جن میں سیکولر سوچ، ذہنیت اور لیبرل سوچ، حدود کا انکار، حدود کی پابندی کا انکار، حدود کی پابندی سے اپنے آپ کو بری سمجھنا کہ ہم بری ہیں، حدود کے پابند، قوانین کے پابند نہیں ہیں۔ اطاعت کے بغیر قوانین کل عدم ہوتے ہیں۔ جب اطاعت نہ ہو قوانین کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ دینی قوانین ہو، دنیاوی قوانین ہو، انسانی قوانین ہو، ملکی قوانین ہو، گروہی قوانین ہو، قبائلی قوانین ہو، اگر اطاعت نہ ہو قوانین کے بعد، قوانین کے مقابلے میں قوانین کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور اگر اطاعت چھوڑ دی جائے، اطاعت کے دائرے سے انسان نکل جائے، قوانین پائمال ہو جاتے ہیں، حدود پائمال ہوتی ہیں، اور حدود کی پائمالی سے انسان کے لیے خطرناک در کھلتا ہے، انسان خطرے میں پڑتا ہے، مومن خطرے میں پڑتا ہے، مسلمان خطرے میں پڑتا ہے، عبد خدا، بندہ خدا خطرے میں پڑتا ہے، بندگی کے دائرے سے نکل جاتا ہے، بندگی کی حدود سے باہر چلا جاتا ہے، اور بندگی کی حدود سے باہر ہلاکت ہے، دوزخ اسی کا نام ہے، بندگی خدا سے باہر چلے جانے کا نام ہے۔ کہ سابقہ سال یہی سنت عبودیت میں بحث کی تھی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سنت عبودیت مقرر فرمائی ہے، قاعدہ عبودیت رقم فرمایا ہے، طے فرمایا ہے بشر کی ہدایت کے لیے، اور انسان کو پابند کیا ہے بندگی و عبودیت کا۔ عبودیت کے بعد ظہور عبودیت و بندگی اطاعت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں چند الفاظ یا چند اصطلاحات کی مدد سے عصیان، معصیت کا ذکر آیا ہے کہ انسان اگر معصیت کار ہو جائے، عصیان کار ہو جائے، اطاعت کو ترک کر دے اور اطاعت کا عمل و سنت اطاعت کو چھوڑ دے، اس صورت میں آ جاتا ہے اللہ کے مقابلے میں، مانتا ہو قانون خدا کو یا نہ مانتا ہو، یہ در حقیقت محارب بن جاتا ہے، خدا کا حرب ہے، جنگ ہے اس کی خدا کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں آ جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بعض اعمال کو جو اطاعت سے نکل جاتا ہے انسان انجام دیتا ہے، جیسے ربا خواری، سود کھانا، سود خوری و سود خواری و سود دہی، جو سود دیتا ہے، سود لیتا ہے، اسے جنگ کہا گیا۔ یہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، جنگجو ہے، خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے، نہ کہ جنگ با خدا منحصر ہے سود کھانے میں اور سود کھلانے میں اور سود لینے اور سود دینے میں، نمونے کے طور پر بیان کیا گیا کہ یہ جنگ ہے خدا کے خلاف۔ اگر قانون خدا کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، یعنی اعلان جنگ کیا ہے اللہ کے مقابلے میں آپ نے۔ قرآن کریم میں اطاعت اہمیت کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے، لیکن دین شناسی میں اطاعت کو ایک واضح امر سمجھ کر اس طرح سے
بیان نہیں کیا گیا، یہ کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں ہماری دین شناسی کے نصاب کے اندر۔ آپ پڑھتے ہیں نصاب، طلاب خصوصاً دین شناسی کا نصاب پڑھتے ہیں، اور اس نصاب کے اندر سنن بہت کم زیر باس آتی ہیں، سنن الہی، قوانین خدا، یا وہ امور جن کی وضاحت کافی ہونی چاہیے، تبیین ہونی چاہیے، وضاحت زیادہ ان کی ہونی چاہیے، کھولنا چاہیے ان کو، وہ بہت کم ہیں، اور اس کے بجائے ثانوی امور کے اوپر زیادہ اصرار و تاکید ہے۔ علوم کی اور علماء کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ حاشیہ پسند ہوتے ہیں، متن گریز اور حاشیہ پسند۔ عوام بھی ہوتے ہیں، لیکن عوام حاشیے میں جا کے بھی عوام ہی ہوتے ہیں، چونکہ حاشیے میں بیٹھ کر بھی ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے نہیں ہوتی، لیکن طالب علم اور عالم کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے حاشیے میں بولنے کے لیے۔ حاشیے سے مراد یہ کہ اصل موضوع سے ہٹ جانا اور اصل موضوع سے مربوط یا غیر مربوط کسی موضوع کے اندر الجھ جانا اور اس کے اندر قیل و قال کرتے رہنا، اور اتنی قیل و قال کرتے ہیں کہ عمریں گزر جاتی ہیں ان کی، اس قدر قیل و قال کو اضافہ دیتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی دامت ظل العالی جب صدر تھے ایران کے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں، تو دوسرے دورے کے لیے قم تشریف لائے، صدارتی انتخابات کی مہم کے لیے، انتخابی مہم کے لیے قم آئے تاکہ لوگوں کے اندر آ کے اپنا موقف بیان کریں۔ ایک نشست خصوصی اس وقت صدارت کے زمانے میں طلاب کے ساتھ تھی، وہاں مسجد ایک قدیمی معروف مسجد ہے، مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام، بہت پرانی مسجد ہے، اور تاریخ کے مطابق کہ امام عسکری علیہ السلام کے حکم سے بنی تھی وہ، پھر پھیلتی گئی، بڑی ہوتی گئی، اس وقت چھوٹی تھی، لیکن اس مسجد کی یہ خصوصیت ہے قدیمی، اور اس میں دروس، کافی اساتید کے دروس اور طلباء فضلاء وہاں پڑھتے ہیں۔ آج کل اس میں دروس کم ہو گئے ہیں چونکہ متبادل جگہیں زیادہ بن گئی ہیں، مدارس پہلے زیادہ تر اس میں ہوتے تھے۔ وہیں پر یہ گفتگو بھی فرمائی، اس گفتگو کے دوران فرمایا کہ میں چونکہ مبارزے میں چلا گیا تھا، انقلاب سے پہلے ہی عہدہ ترک کر دیا اور عملی حکومت کے خلاف، شاہ کے خلاف جہاد و مبارزے میں شامل ہو گئے، پھر انقلاب آ گیا، پھر انقلابی ذمہ داریاں آ گئیں، اور اس طرح ہم حوزوی دوستوں سے دور ہو گئے۔ تو فرمایا کہ ابھی اسی سفر میں اپنے ایک بہت قدیمی پرانے دوست سے ملا ہوں، طالب علمی کے زمانے کا دوست یا حوزوی زمانے کا دوست تھا ہمارا، جو کئی سالوں بعد، کہیں 20-30 سال بعد ملے، اور ان سے احوال پرسی ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی، تو پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تحقیقات میں مصروف ہوں، تحقیقات انجام دے رہا ہوں۔ تو ہم نے پوچھا کہ کیا تحقیقات، کس موضوع پر کر رہے ہیں؟ یہ انقلاب کے بعد کی بات ہے، اب انقلاب بھی آ چکا ہے، نظام اسلامی قائم ہو گیا ہے، چند سال گزر گئے ہیں، اور یہ فاضل، یہ علامہ تحقیقات کر رہے ہیں انقلابی حکومت میں۔ تو پوچھا کہ کیا تحقیقات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک علم کی ایک قسم ہے، علم اصول میں، فقہ میں اس کا کثرت سے نام آتا ہے، علم اجمالی، علم تفسیری اور علم اجمالی، اور ایک بہت ہی دلچسپ اور پیچیدہ اور عمر گزارنے کے لیے بہت وسیع بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے علم اجمالی کی شکیں، علم اجمالی کی کئی شکلیں اور شکیں ہیں، کتنی طرح کا علم اجمالی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے علم اجمالی کی محدود شکیں تھیں، چند ایک تھیں، اور میں نے اب بڑھا کر تحقیقات کے نتیجے میں 250 قسمیں کر دی ہیں علم اجمالی کی۔ پہلے صرف 5 قسمیں تھیں، 5 قسموں میں 5 سال لگتے تھے طالب علم کے علم اجمالی کی 5 قسمیں پڑھنے کے لیے،
اور اس محقق نے ابھی علم اجمالی کی قسمیں بڑھا کر 250 کر دی ہیں۔ یہ اس عمومی خطاب میں فرمایا طلاب کو کہ اس طرح کی تحقیقات نہ کرو آپ کہ علم اجمالی کی قسمیں بڑھانے میں لگے رہو، کچھ دین بھی سمجھو، اور دینی امور، عملی دین، قرآنی دین اور اصول دین کے جو آج کے معاشرے کی اور لوگوں کی ضرورت ہے انہیں بھی بیان کرو، ان میں بھی تحقیق کرو۔ حاشیے میں کیوں چلے جاتے ہو؟ متن دین کافی نہیں ہے؟ متن دین میں تحقیق کی کیا گنجائش نہیں ہے جو تم حاشیے میں چلے جاتے ہو؟ اس وجہ سے ہم اگر قرآن کریم کے اصلی معارف جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، ہدایت کے اصلی خطوط، اصلی لائنیں جو اللہ نے ترسیم کی ہیں، صراط مستقیم، وہ اصلی خطوط، اصلی راستے، طریقے جو مقرر کیے ہیں وہ متن دین ہیں، اور ان کے ضمن میں جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ حاشیے ہیں، ان کے ضمنی امور ہیں، ان میں زیادہ چلے گئے ہیں بات کرتے کرتے، جن کی میں کئی دفعہ مثالیں بھی دے چکا ہوں کہ آدم کی خلقت و خلافت یہ اصل موضوع ہے، اصل موضوع خلافت حضرت آدم ہے، اور آدم نے جو پودا کھایا اور جس وجہ سے جنت سے نکلے یہ ضمنی موضوع ہے، یہ حاشیہ ہے۔ اس لیے قرآن نے نہ پودے کا نام لیا، نہ اس کی قسم بتائی، کچھ بھی تذکرہ نہیں کیا، چونکہ ہدایت میں داخل نہیں ہے، شامل نہیں ہے۔ اگر ہدایت کا حصہ ہوتا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما دیتا کہ کون سا پودا تھا، درخت تھا، پھل کون سا تھا، اور تاکہ اولاد آدم کو بھی پتہ چل جائے، وہ بھی نہ کھائیں اسے۔ وہ جو چیز بیان کی گئی ہے وہ حاشیہ تھا، اس لیے اسے چھوڑ دیا وہیں پر کہ ایک شجرہ تھا ممنوع، اور آدم کو کہا کہ اس کے قریب نہیں جانا، آدم چلے گئے، آدم و حوا دونوں اس کے قریب ہو گئے۔ یہ اصل داستان تھی، ممنوعات، محرمات، ان کے قریب مت جاؤ، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ یہ حاشیہ ہے۔ اب آپ دین شناسی کو دیکھیں اور دین کو، تو دین شناسی میں حاشیے زیادہ موٹے ہیں، حاشیوں کے اوپر مجلدات ہیں کثیر، اور متن دین اسی طرح لاغر ہے، متن دین کے اوپر زیادہ تحقیق نہیں ہوئی۔ آپ اگر مطالعات کریں، مثلا تفسیر کی کتاب میں جائیں، آیات اطاعت جن کے اندر اطاعت کی سنت تبیین ہوئی ہے، ان آیات میں اطاعت کے بارے میں کم بحث ہے، اور اطاعت کے بعد کوئی اگر ضمنی بات آئی ہے اس میں زیادہ گفتگو ہے، صفحات پر ہیں، مجلدات لکھے گئے ہیں ان امور کی وضاحت کے لیے جنہیں قرآن نے ضمنی مطلب کے طور پر ذکر کیا، اصل بات کی اہمیت کی خاطر، اور وہ ہے نقطہ اطاعت۔ متعدد آیات ہیں جن میں سورہ مبارکہ نساء کی آیا 59 آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس سلسلہ گفتگو کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنو، اہل ایمان کو خطاب ہے، جو ایمان لائے ہو، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایمان تو لے آئے ہو، فرض ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان لے آئے ہو، کیا کرو اب؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کے رسول کی، اور اطاعت کرو اپنے میں سے اولی الامر کی، جو تم میں سے اولی الامر ہے، صاحب امر ہے، صاحب اختیار، صاحب فرمان، اس کی اطاعت کرو۔ 3 اطاعت کا ذکر ہے۔ ایمان تو لے آئے ہو، مومن تو بن گئے ہو، اب اطاعت کی باری ہے تمہاری۔ ایمان لانے کے بعد، ایمان اختیار کرنے کے بعد اب اطاعت شروع کرو تم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء، اگر کسی امر میں، کسی موضوع میں، کسی شے میں تنازع ہو جائے، نزاع ہو جائے، تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے،
تو کیا کرو اس جھگڑے میں، اس میں اطاعت کرنی ہے، وہاں بھی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے تم نے پلٹانا ہے اللہ کی طرف و اللہ کے رسول کی طرف پلٹانا ہے۔ اگر کسی مورد میں، کسی موضوع میں تمہارے درمیان تنازع پیدا ہو جائے، نزاع پیدا ہو جائے، اسے ارجاع دو، پلٹا دو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے اوپر، تو پھر تنازع کے اندر ہر موضوع کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹاؤ۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ تمہارے لیے خیر ہے اور احسن تاویل ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ آیہ کریمہ ہیں جو پہلے بارہا بعض دیگر موضوعات کی مناسبت سے بیان ہوئی ہے اور بہت اہم آیہ کریمہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہے، یہ آیہ 59 ہے، وہ آیہ 60 ہے۔ الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، رسول اللہ کو فرمان ہے کہ کیا آپ نے دیکھے ہیں وہ لوگ جو دعویٰ رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں، زعم ہے جن کا کہ وہ مومن ہیں، جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں، اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو کچھ نازل ہوا تھا اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ کیا دیکھے ہیں آپ نے ایسے لوگ؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور جب تحاکم کا وقت آتا ہے، یعنی حاکم چننے کا وقت آتا ہے، حاکم بنانے کا وقت آتا ہے، حاکم کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا وقت آتا ہے کہ حاکم کون ہے، اس وقت طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، جو کچھ اللہ نے رسول اللہ پہ نازل کیا ہے اس سب کو ہم مانتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول سے پہلے دیگر انبیاء پر نازل ہوا ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن جب یہ کہہ کر ایمان کا دعویٰ کر کے میدان عمل میں آتے ہیں، حاکم چننے کا جب وقت آتا ہے تو طاغوت کو حاکم بناتے ہیں، حکم طاغوت کو بناتے ہیں۔ یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ امر یہ تھا، حکم یہ تھا کہ یہ انکار کریں طاغوت کا۔ اللہ کا فرمان تھا کہ طاغوت کو نہ صرف حاکم نہیں بنانا بلکہ اس کا انکار کرنا ہے، اس کا کفر کرنا ہے تم نے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان انہیں گمراہ کرتا ہے اور بہت دور گمراہی میں لے کے جانا چاہتا ہے انہی مومنوں کو۔ یہ جو دعوی ایمان رکھتے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں اور حاکم چننے کے وقت طاغوت کو حاکم چنتے ہیں، یہ شیطان کی زد میں ہیں اور شیطان انہیں بہت دور گمراہی میں لے جا کر ڈبو رہا ہے، غرق کر رہا ہے۔ یہ نمونہ ہے اطاعت کے ذکر کے بعد کی آیت ہے۔ پہلی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، آپ نے مومنوں اطاعت کرو، آپ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اپنے میں سے اولی الامر کی، یعنی جسے اللہ نے تم میں سے امر کا اختیار دے دیا ہے، حکومت کا اختیار دے دیا ہے، فرمان روائی جس کو خدا نے دے دی ہے اس کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ آپ دیکھے ہیں ایسے بھی مومنوں کو حکم یہ تھا کہ اطاعت کرنی ہے تم نے دین کی، اللہ کی، رسول کی، اور اپنے میں سے اولی الامر کی۔ اس آیہ کے اندر تمام بحث اولی الامر کی ہے، اطاعت ضمنی بحث ہو گئی ہے۔ تمام بحث مفسرین نے، دین شناسوں نے اولی الامر کے بارے میں کی ہے۔ اطاعت جو تکرار ہوا ہے اور موضوع اصلی ہے اس آیت کا وہ ثانوی ہے، ضمنی بحث ہے، اصل بحث اولی الامر کی گئی ہے۔
جبکہ اولی الامر بھی اصلی موضوع ہے. یہاں پر 3 اطاعت کے موارد ہیں: اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت و اللہ کی جانب سے مقرر اولی الامر کی اطاعت. پھر اس کے بعد اس اطاعت کے مقابلے میں مومنوں کی حالت ذکر کی گئی ہے کہ یہ تو ہمارا قانون تھا، قاعدہ اطاعت کا، کہ اولی الامر کی اطاعت کریں، لیکن یہ کرتے کیا ہیں؟ دیکھا ہے آپ نے ان کو کہ یہ اولی الامر کی اطاعت کے بجائے اور رسول کی اطاعت کے بجائے، اللہ کی اطاعت کے بجائے مومن ہیں. گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم رسول اللہ پر اور رسول اللہ سے پہلے والی ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں. حکمیت کے وقت، تحاکم کے وقت، فیصلے کے وقت طاغوت کو حاکم مانتے ہیں، طاغوت کو حکم بناتے ہیں، طاغوت کی حاکمیت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ شیطان کی زد میں ہیں. یہ شیطان انہیں بہت دور ضلالت و گمراہی میں لے گیا ہے اور ارادہ رکھتا ہے کہ لے جائے اور گمراہ کر دے انہیں. اتنا گمراہ کر دے انہیں کہ یہ سب سے بڑا مومن ہونے کا بھی دعویٰ کریں گے اور ساتھ اطاعت کو بھی ترک کریں گے. اطاعت خدا چھوڑ کر اطاعت کے بغیر مومنین غیر مطیع جو اللہ کی اطاعت چھوڑ گئے، رسول اللہ کی اطاعت چھوڑ گئے، اولی الامر کی اطاعت چھوڑ گئے، دین کی اطاعت چھوڑ گئے، اس کے بغیر مومن ہیں. دعویٰ یہ رکھتے ہیں، گمان ہے، یزعمون، گمان یہ رکھتے ہیں، یہ در حقیقت شیطان زدہ ہیں. خوب، اگر ہم ان آیات کے اندر توجہ کریں تو ہمیں موجودہ زمانے کے اندر گمراہی جو مومنوں کے اندر زیادہ سرایت کیے ہوئے ہے اس کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بنیادی خرابی یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ ایمان کے کچھ مراحل طے کر لیے، پڑھ لیے، سیکھ لیا، کتابیں پڑھ لی، نصاب پڑھ لیا، اسی کو کافی سمجھا، اطاعت تک نہیں پہنچایا. اس نصاب کو ایمان لے آئے، اعتقاد پیدا کر لیا، مان گئے جو کچھ رسول فرما رہے ہیں یہ حق ہے، اللہ کی جانب سے ہے، یہ انہوں نے دل سے مان لیا ہے، لیکن اسی رسول کے فرمان کو اطاعت کی منزل تک نہیں پہنچایا. اولی الامر اللہ کی طرف سے ہیں، یہ مان لیا کہ یہ اولی الامر ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جب مقام آیا اطاعت کا، اولی الامر کی اطاعت، اولی الامر کے فرمان کو اطاعت تک نہیں پہنچایا بلکہ طاغوت کی اطاعت اختیار کر لی ہے. یہاں سے آ کر الجھ جاتا ہے معاملہ دینداروں کا، یہاں سے آ کر مومن صراط سے بہک جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے قرآن کے فرمان کے مطابق، کہ مومن ہوتے ہوئے اطاعت سے دور ہو جاتا ہے اور عصیان کے ساتھ. اور یہ انجام اگر مومن ہوتے ہوئے بھی نعوذ باللہ انسان کا انجام غیر مومن والا ہو، غیر مومن یعنی گمراہ، غیر مومن یعنی جہنم، غیر مومن یعنی عذاب، اور اگر خدا نخواستہ انسان مومن ہوتے ہوئے اس سرنوشت سے اور اس انجام سے دوچار ہو، یہ خسارہ ہے اس کے لیے. اطاعت تمام روح دین کو انسان کے اندر منتقل کرنے کا نام، اطاعت روح دین کو انسانی ماحول میں قائم کرنے کا نام ہے. دین مجسم، دین عملی، یہ اطاعت کے سنت سے تکمیل ہوتا ہے. اطاعت تکمیل دین ہے، اطاعت انسان مومن کی جانب سے، اور دین اپنے مقصود تک پہنچتا ہے، مومن اپنے مقصود تک پہنچتا ہے اس سنت پر عمل پیرا ہو کر. اس کے مقابلے میں عصیان ہے، وضاحت کریں گے انشاءاللہ. اطاعت کا معنی، اطاعت کا قرآنی معنی، اطاعت کا لغوی معنی، تطورات لغوی اس کے، اور پھر اس کے مختلف پہلو اور موارد، اور اس کے مقابلے میں جو حالات قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں کہ اطاعت کے مقابلے میں کیا حالات ہیں، وہ سب انشاءاللہ آنے والے ان لیالی میں اگر اللہ تعالیٰ نے
توفیق عطا فرمائی و شامل حاضری انشاءاللہ عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔